مجھے دے دے۔ رب نے ہر بات میں فرمایا میرے محبوب کی امت ہے۔ کہا تیرا محبوب کون ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر کائنات کو بنایا ہے تو محبوب کے صدقے سے بنایا ہے۔ کہا جب اتنا پیارا محبوب ہے، اتنا بہترین محبوب ہے، تو پروردگار اس امت محمدیہ میں مجھے کو داخل کر دے۔ اتنا بہترین امت، تم بہترین ہو اس لیے بہتر نہیں کہ اللہ پر تم نماز پڑھنے والے ہو، ایسی نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ تو رکھتے نہیں ہے، پھر ہم اپنے آپ کو بہترین کہیں تو پھر یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ ہم اس لیے بہتر نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو بہتر کہیں، روزہ رکھنے کے باوجود اپنے اوپر گھمنڈ پیدا کریں کہ مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا روزے دار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا حج و زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں، بلکہ میرے سرکار جس طرح تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جس طرح تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ امت بعد میں آئی ہے، سب کے بعد میں آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنی امتیں تھیں، سب امتوں کے بعد یہ آخری نبی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح میرے سرکار تمام نبیوں کے آخری نبی ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں آخری امت ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ امت بعد میں آئی ہے، بعد میں آئی، لیکن جنت جانے میں سب سے پہلی امت ہے۔ جنت اگر جائے گی تو سب سے پہلے امت محمدیہ ہوگی۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تھے نا تو سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور رب سلم امتی، رب حبلی کی امتیں صدائیں لگا رہے تھے۔ اور ایک صحابہ رسول فرماتے جب سرکار کا وصال باکمال ہو گیا، آپ کو قبر انور پہ رکھا گیا تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، جب کان لگا کر سنا تو یہی صدائیں بلند ہوتی تھی رب حبلی امتی، اے پروردگار میری گنہگار امت کو بخش دے، ایک پروردگار میری گنہگار امت کو بخش دے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب حیران و پریشان ہوں گے، اس حیران و پریشانی کے عالم میں جب میرے سرکار کے سر پر شفاعت کا شہرہ بندھوایا جائے گا تو سرکار فرمائیں گے پروردگار رب سلم امتی، میرے گنہگار امت کو آسانی سے پل صراط سے پار کر دے۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ پر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اے امت محمدیہ، تم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے، کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کون سمجھ سکتا ہے؟ سرکار نے خود فرمایا ہے اس ذات بابرکات سے جس کو دنیا افضل البشر بعد الانبیاء کہتی ہے، یعنی ابو بکر صدیق سے عرض کرتے میرے سرکار کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ رب کی حقیقت میرے سرکار کی حقیقت کیا ہے رب جانے اور رب کا محبوب جانے۔ جس نے تھوڑی سی جاننے کی کوشش کی ہے وہ عرض کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میرے سرکار سے محبت کیا ہے، میرے سرکار سے الفت کیا ہے کہ تم وہ محبت سرکار کے رکھو، وہ دل میں الفت مصطفیٰ رکھو کہ جدھر جاؤ تو پھر کہے کہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے۔ میرے سرکار نے تو اپنی محبت کا ذریعہ بتا دیا۔ سرکار فرماتی ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے؟ میں نے پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو۔